مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اثر نہیں کرتا، اگر اس سے یہ کام نہ ہوا تو سمجھنا جادوگر ہے، اور اگر اس نے کر دیا تو سمجھ جانا وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس کے سمجھانے پہ، حبیب یمنی کے سمجھانے پہ ابو جہل نے مطالبہ کیا، سوالی بن کے آیا، اے اللہ کے رسول اگر چاند ٹکڑے کر دے، ایک روایت یہ ہے کہ یہ سوال دن کو ہوا، پیغمبر نے ایک اشارہ کیا رات پڑی، دوسرا اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوا، تیسرا اشارہ کیا پھر دن ہو گیا، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ رات کے وقت یہ واقعہ پیش آیا، ابو جہل نے کہا چاند ٹکڑے کر کے دکھا دو، ہم مان جائیں گے تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ حضرات محترم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے چاند کی طرف صرف انگل سے اشارہ کیا۔ یا اللہ، یہ اب ابو جہل بھی سوالی بن کے آئے، یہ چاند ٹکڑے کرانے آئے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی رولا نہیں، کیا ہوگا؟ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق میں ہوں، مالک محمد مصطفیٰ ہے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ حضرت انس بن مالک ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے آپ کی عمر ابھی 10 سال تھی، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی انگلی پکڑ کے میرے نبی کی بارگاہ میں لے آئی، آ کے عرض کرتی ہے ہاذا خویدمو کا یا رسول اللہ۔ حضرات محترم اگر وہ یہ جملہ بولتی ہاذا خادمو کا، یہ آپ کا خادم ہے، نوکر ہے، بات پھر بھی ٹھیک تھی کہ اپنے بچے کو نبی کا نوکر کہہ رہی ہے، لیکن صحابہ اتنے ادب پہ بھی راضی نہیں ہوتے تھے۔ عربی کے اندر ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے جس کو اسم تصغیر کہا جاتا ہے، خادموں کا معنی ہے تیرا نوکر، تیرا خادم، اس کا اسم تصغیر بنتی ہے خویدموں کا۔ اب حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ خادموں نہیں خویدم ہیں، خویدم۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا نوکر ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک کی عمر 10 سال ہے، آپ 24 گھنٹے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ جو زیادہ قریبی ہوتا ہے نا اس کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ میرے نبی کی نماز کے لیے مصلی بچھا دیا، گھر سے کپڑے لے کے آ گئے، مسواک بنا کے لے آئے، لوٹے میں پانی ڈال کے لے آئے، حضور کے لیے گھر سے کھانا لے کے آ گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ حضرت انس حضور کی بارگاہ میں ہی تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاش، دو آپ کی ازواج کا نام زینب ہے، یہ زینب بنت جاش تھی جن کے ساتھ حضور نے شادی فرمائی۔ قحط کا زمانہ تھا، بھوک کا دور تھا، خشک سالی تھی، دو دن کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، لوگ درختوں کے پتے کھاتے اور اپنا گزارا چلاتے۔ جب حضور نبی کریم نے حضرت زینب بنت جاش سے شادی فرمائی، حضرت انس فرماتے ہیں میں چونکہ بچہ تھا، میں جب مدینے میں باہر نکلا تو بھوکے لوگ میرے پیچھے آئے، مجھے کہتے ہیں او انس تیرے آقا نے شادی کی ہے، ولیمہ تو کھلا دو۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اتنی تو جرت نہیں تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا رسول اللہ مدینے کے بھوکے لوگ، کیونکہ قحط کا زمانہ ہے، 2 دن سے لوگ بھوکے ہیں، وہ ولیمہ مانگ رہے ہیں، میں حضور سے تو عرض نہیں کیا، میں نے گھر جا کے اپنی والدہ ماجدہ اپنی ماں سے عرض کیا کہ میرے آقا نے حضرت زینب بنت جاش سے شادی فرمائی، بھوک کا دور ہے، قحط کا زمانہ ہے، اور بندے مدینے کے مجھے کہتے ہیں کہ اے انس تیری ماں نے، تیرے آقا نے شادی فرمائی ہے،
اس کا ولیمہ کون کھلائے گا؟ ماں کہتی ہے تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ لے جاؤ، گوشت لے آؤ۔ گوشت آ گیا، ماں نے دیجکے میں تھوڑا سا سالن بنایا، چند ایک روٹیاں بنائیاں، وہ دسترخوان میں لپیٹ کے وہ سالن اور روٹیاں، یہ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ادھر ادھر کا واقعہ نہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور وہ بات کرتا ہوں جو قرآن میں ہو یا نبی کے فرمان میں ہو، کچی بات نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے مرحوم ہر جمعے کو میرے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جو بات تقریر میں کرتا ہے وہ دکھا بھی سکتا ہے، کچی نہیں ہوتی، پکی ہوتی ہے۔ حضرات محترم حدیث پاک میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری 10 سال عمر تھی، 10 سال کی عمر میں میری ماں نے وہ دیجکا سالن کا بنا کے میرے سر پہ رکھا، اوپر دسترخوان میں روٹیاں رکھ کے وہ رکھ دی۔ ایک 10 سالہ بچہ کتنا کھانا اٹھا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں وہ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ گیا، آ کے عرض کیا سونے مصطفیٰ، ہاتھ جوڑے۔ آپ نے زینب بنت جاش سے شادی فرمائی، مدینے کے لوگ ولیمہ مانگ رہے تھے، میں نے بات ماں سے کی، ماں نے عرض کیا اگر قبول ہو تو یہ کھانا میری ماں نے تیار کر کے دیا، اس سے چند اپنے دوستوں کو بلا کے ولیمہ کھلا دے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا کھانا رکھ دے، جا فلاں قبیلے والوں کو کہیا کہ تم سارے قبیلے کا کھانا محمد عربی کی حویلی میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جا تو رہا تھا لیکن جاتے جاتے سوچ رہا تھا کہ کھانا تو وہی ہے جو میں اٹھا کے لایا، یہ جس قبیلے کی طرف نبی بھیج رہے ہیں وہ قبیلہ تو سینکڑوں تعداد افراد پر مشتمل ہے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ لیکن چونکہ آقا نے حکم دیا میں چلا گیا، میں پورے قبیلے کو دعوت دے کے آ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں جو سالن اور جو روٹیاں لایا ہوں زیادہ سے زیادہ 5 بندے کھا سکتے ہیں، 5 سے زیادہ بندوں کے لیے یہ کھانا کافی نہیں، لیکن آقا انعامدار نے پورے قبیلے کو بلا لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں دعوت دے کے حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے نبی نے فرمایا جا دوسرے قبیلے والوں کو بھی بلا کے لا۔ میں دوسرے قبیلے والوں کی طرف چلا گیا، ان کو دعوت دے کے واپس آیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آقا میں دوسرے قبیلے والوں کو بھی بتا کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا جا تیسرے قبیلے والوں کی طرف چلا جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تیسرے قبیلے والوں کو جب دعوت دے کے واپس آیا، پہلے قبیلے کے لوگ حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا لوگ آتے جا رہے ہیں، ان کو صفوں میں بٹھا دو، میں سالن ڈال ڈال کے دیتا ہوں، تم تقسیم کرتے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے سالن ڈال ڈال کے دے رہے ہیں، دسترخوان کے اندر روٹیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے انس اوپر سے دسترخوان ہٹانا نہیں، اس کے اندر سے میں نکال کے دیتا جاتا ہوں، تو تقسیم کرتا جا۔ آپ فرماتے ہیں 3 قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ قبیلوں کی تعداد کتنے لوگ تھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے اندازے کے مطابق 300 سے اوپر لوگ تھے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے رہتے ہیں، 300 کارڈ بنوائے تو نائی کو باورچی کو بلا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے من گوشت لگے گا، کتنے من چاول لگیں گے۔ حضرات محترم سارا اسٹیمیٹ لگواتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں 300 بندہ کھانے والا، نبی پاک ڈال ڈال کے دینے والے، میں تقسیم کرنے والا۔ جب سارے کھا بیٹھے کملی والے نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور فرمایا انس ان سے کہو دوبارہ لو۔ سب نے دوبارہ سالن لیا۔ جب سارے کھا بیٹھے، کھا کے رج کے اٹھ کے جانے لگے، سارے بندے چلے گئے۔ حضور نے مسکرا کے مجھے دیکھا، مسکرائے، حضور نے فرمایا اے انس اب یہ جو بچ گیا ہے یہ سر پہ اٹھا لو، مدینے کا کات محمد اس کھانے کے ذریعے تیری ماں کی حویلی سے دور کرے گا۔ اب حدیث کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کے حکم سے جب میں نے کھانا اٹھا کے
اپنے سر پہ رکھا تو میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ پہلے کھانا زیادہ بھارا تھا یا 300 بندوں کو کھلا کر جب دیجکا اٹھا کے رکھا تو اس وقت کھانا زیادہ بھارا تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا ہے، اے نبی تیرا دل کرتا ہے دانے بڑھا لو، دل کرتا ہے تھوڑے دانوں سے ہی سارا زمانہ رجا دو، کیوں میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضرت انس سے ان کو دعائیں دی، 3 دعائیں دی میرے نبی نے۔ کتنی؟ 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا، یا اللہ انس کی زندگی میں برکت فرما۔ اس دعا کا اثر ہوا، حضرت انس کی عمر 102 سال تھی۔ دوسری دعا، یا اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ آپ کی اولاد میں 23 لڑکے 22 لڑکیاں، ڈھیر ساری اولاد۔ تیسری دعا، یا اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ مال میں برکت کا عجیب ہی انداز تھا۔ باقی سارے لوگوں کو ظاہر ہے اس علاقے میں دولت یہی ہوتی تھی، جس کا کھجوروں کا باغ زیادہ ہوتا وہ بڑا زمیندار ہوتا۔ باقی سارے لوگوں کی کھجوریں سال میں 1 مرتبہ پھل لاتی۔ جب میرے نبی نے انس کو دعا دی، ایک انس کا باغ ایسا تھا، سب کا باغ کھجوروں کا سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، لیکن حضرت انس کا باغ کھجوروں کا سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ میں نے 2 لفظ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب آگے آ جائیں چند منٹوں میں، یا اللہ دیا کیا؟ فرمایا کوثر۔ یا اللہ ہم یہ 25 چک والے لوگ ضلع منڈی بہت دین کے مسلمان، ہمیں کیا پتا کوثر کیا ہے؟ جن مولویوں کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا وہ حوض کوثر۔ میں نے کہا جب ساری جنت ہی مصطفیٰ کی ہے اور کوئی مربوں کا مالک آپ کو کہے کہ یہ سارا مربع تیرا، اور پھر سپیشل بلا کے کہے کہ یہ جو نالی ہے یہ بھی تیری، تو اس نے کہنا جب مربع میرا پھر الگ نالی سونپنے کا تو کوئی مطلب نہیں۔ جب مصطفیٰ پوری جنت کے مالک، اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر۔ قلیل بھی میرا قلیل اور نمبردار صاحب کا قلیل، اور یہ نمبردار صاحب ان کے بھائی ان کا قلیل، اور 10 مربوں کا مالک اس کا قلیل، اور قلیل بھی اپنا اپنا۔ اب میری زمین ہے رکن میں، اگر 4 ایکڑ میں گندم لگاؤں، 12 کھلوار گندم آ جائے تو میں نے کہنا بہت ہے، کثیر ہے۔ تو جو 12 کھلوار اس کی ہے جس کے 2 مربع ہوں، اس نے کیا کہنا ہے؟ قلیل ہے۔ اس نے کہنا قلیل ہے۔ قلیل بھی اپنا اپنا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں، اب میری بات کی طرف توجہ دینا، لب لباب پوری گفتگو کا۔ علماء فرماتے ہیں اگر رب فرماتا نا اِنَّا آتَيْنَا قلیل، کوثر کی جگہ قلیل،
اگر رب فرماتا نا انا آتینا کلیل، تو وہ کلیل رب کا کلیل ہمارے کیلکولیٹر میں آنے والا نہیں، تو یہ بھی میرے نبی کی مذمت نہیں تھی۔ اگر رب کہتا میں نے اپنے محبوب کو کلیل سا دیا ہے، تھوڑا سا دیا ہے، تو رب کا کلیل میرے حساب سے باہر ہے۔ یہ بھی مصطفیٰ کی مدح تھی، جہاں کلیل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے کثیر کی حد شروع ہوتی ہے، اور جہاں کثیر کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اکثر کی حد شروع ہوتی ہے، اور جہاں اکثر کی حد ختم ہوتی ہے وہاں کوثر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی میں نے تمہیں کلیل دیا، کلیل کہتا پھر بھی مدح تھی، اور اگر کلیل کے بعد کثیر کہتا پھر بھی مدح تھی۔ نہ کلیل کہا، نہ کثیر کہا، نہ اکثر کہا، فرمایا کوثر، اے محبوب رب نے تمہیں حدیں توڑ کے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لے ہن تو حساب لا لا، اتنا کتنا جتنا رب کہتا ہے کوثر، اب تیرے پیمانے میں کوثر آتی ہے تو ماپ لے، اتنا دیا جی، جتنا دیا جی، کتنا دیا۔ میں نے کہا تیرے میرے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں کہ رب نے جو مصطفیٰ کو دیا وہ ہم ماپ سکے۔ انا آتینا کل کوثر، اے محبوب میں نے تمہیں حدیں توڑ کے خیرات عطا فرما دی۔ دینے والا، عطا کرنے والا میں ہوں، تقسیم کرنے والا تو ہے۔ واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ عطا، اب میرے امام اہل سنت نے یہی کہا، رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، بخشش اس کی، صدقہ ان کا، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، کثر دنا تک کس کی رسا۔